نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. چونکہ ما قبل ذکر مکہ ہے، ما قبل ذکر مکہ ہے، ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم، ان کے درمیان ایک ربط ہے. تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے. سو لوگو میری عبادت کیا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، میری بندگی اختیار کیا کرو، اس کے میلاد کے جشن منایا کرو. یہ توحید ہے. تو استقبال ہو رہا ہے، اعلان دنیا میں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. حضور کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم ولادت منایا جا رہا ہے. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا، پھر آپ کی سیرت کا ذکر کیا. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی، ہم نے میلاد اور سیرت میں جھگڑے کرا دیے. یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک امت ایسی بٹی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دو حصے بنا دیا. تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، میلاد اور سیرت ایک ہے. میلاد اس لیے ہے کہ کسی کی سیرت ملے. نبی کا میلاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سیرت ملے. اور سیرت کہاں سے آئی؟ میلاد ہوا تو آئی. اگر میلاد ہی نہ ہوتا، ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت کس کو ملتی؟ میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی؟ تو سیرت کا وسیلہ میلاد ہے. سیرت کا وسیلہ بولیے میلاد ہے، اور میلاد کا نتیجہ سیرت ہے. سو اللہ رب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا، پھر بیان سیرت کیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہماری طرف سے پھر یحییٰ کو گریہ و زاری ملی. میری بندگی میں رونا دھونا ملا، درد و سوز ملا، اخلاص ملا، رقت ملی، خشوع ملا، تواضع ملا. وزکاتن، طہارت ملی، پرہیزگاری ملی. وکان تقیہ، اور تقوی ملا، اللہ کا خوف ملا، خشیت ملی. یہ ساری سیرت بیان کی اللہ. تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں، اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں. میلاد کا جشن منائیں، میلاد پہ خوشی منائیں، اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں. وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور گرم مزاج نہیں تھے، پرجلال نہیں تھے، ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے، غصے میں نہیں رہتے تھے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان و جلال اور رعب اور دبدبہ، مذہبی اور روحانی دبدبہ ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے. ڈرائیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائیں.
آقا علیہ سیرت کیا ہے؟ ہر وقت چہرے پہ تبسم کا مچلتے رہنا. آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے، حضور کی صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا، اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا. رعب کردار کا ہونا چاہیے، گفتار کا نہیں. رعب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے. اوئے اوئے توئے کا رعب نہیں. اسی کو مٹانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. رعب ہو، کردار کا رعب ہو. لوگ پرہیزگاری سے خوف کھائیں، تقویٰ سے خوف کھائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا لم یکن جبارن، سخت گیر نہ تھے، غضبناک ہونے والے نہ تھے، ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نہ تھے حضرت یحییٰ. تو یہ جب حضرت یحییٰ کا عالم ہے تو پھر عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں لم یکن جبار. صحیح بخاری میں ایک بدو آیا اعرابی، اور اس نے آ کے مسجد نبوی میں آداب مسجد معلوم نہ تھے، دیہات سے آیا، صحن مسجد کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیے. صحابہ کرام اس کی طرف لپکے کہ پکڑیں، اس کو ڈانٹیں کہ تم نے ایک آقا علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کی، پھر مسجد نبوی میں، صحن مسجد میں، اللہ کے گھر میں. لپکے ہی تھے کہ آقا علیہ السلام نے روک دیا، وہیں روک دیا. آقا نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لوگوں خوشخبریاں سنایا کرو، ڈرایا نہ کرو، پیار سے آگے بڑھایا کرو، نفرت سے دور نہ بھگایا کرو. صحابہ کو روک لیا. اس نے اس لیے یہ کام کر دیا کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں. جب خبر نہیں ہے تو گرفت کیسی؟ تم اس کے سامنے ڈول پانی کے بھر کے بہا دو، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ غلطی نہیں کرے گا. لم یکن جبار. میلاد منانے والوں، میلاد نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو اور ہم کو؟ اس سیرت کو تحفہ دیا ہے. اس سیرت کا تحفہ دیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے حضور کی خدمت کرتا تھا. وہ سیرت عطا کی کہ کلمہ پڑھے بغیر یہودی اور غیر مسلم بھی محبوب کی، آقا کی خدمت اور نوکری کرنے پر فخر کرے. صحیح بخاری میں یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا مگر مجلس میں بیٹھتا اور خدمت کرتا. یہ تو ہے روایت بخاری. اب یہی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی، یہی روایت اپنے طریق سے، اور حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا. انہوں نے خدمت کی وضاحت کی ہے حدیث میں، مسند احمد بن حنبل میں خدمت کی وضاحت کی ہے. یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹا بھر کے رکھتا تھا، اور جب حضور تشریف لاتے تو جوڑے اٹھا کے گود میں رکھ لیتا تھا، اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو دوڑ کے جوڑے پہناتا تھا. لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا. یہ خدمت تھی اس کی. اٹھا لے مسند احمد بن حنبل. اور حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، انہوں نے اس روایت کو لیا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا تھا. یہ نوکری تھی. 2-4 روز گزر گئے، وہ نہیں آیا. لم یکن جبارا.
سخت گیر نہ تھے، سخت مزاج نہ تھے. اس کی شرح کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، کچھ دن ہو گئے ہیں، وہ یہودی لڑکا نہیں دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو بستر علالت پہ ہے اس لیے نہیں آیا. اچھا. فرمایا ابو بکر عمر چلو اس کے گھر چلیں، اس کی عیادت کر آئیں. ہم تو مسلمان کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرتے، اور نبی وہ ہیں کہ وہ یہودیوں کے گھر بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. ان کے گھر تشریف لے گئے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام اس بچے کے بستر پر سرہانے بیٹھ گئے. مبارک ہو تجھے یہودی کے بیٹے، ہائے 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 کہ تیرے بستر پہ آقا بیٹھ گئے ہیں. کاش اس جگہ ہم ہی ہوتے. آقا بستر پہ بیٹھ گئے. اب ہمیشہ حضور کی مجلس میں آتا تھا، واز سنتا، قرآن کی آیتیں سنتا، حدیثیں سنتا. نہ اس نے کلمہ پڑھا اور نہ آقا علیہ السلام نے کبھی اس کو فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. بیٹھتا حضور کی مجلس میں تھا مگر فرمایا نہیں. یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں، یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں. اس لیے کہ بات گفتار سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی. اب اس کے گھر تشریف لائے ہیں عیادت کے لیے، تو اس کے سرانے بیٹھ کے فرمایا یہودی کے بچے کو کہ بچے میرا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف مڑ کے دیکھا. یہ سب حدیث صحیح بخاری میں ہے اور مسند احمد بن حنبل. باپ کی طرف مڑ کے دیکھا، باپ خاموش کھڑا رہا. بچہ بھی باپ کے ڈر سے چپکے سے بیٹھا لیٹا رہا. آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے. اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا. جب دوبارہ دیکھا تو تھا تو یہودی، مگر کہنے لگا بیٹے مجھے کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو فرماتے ہیں مان لو. بچے یہ مصطفیٰ ہر ایک کے گھر تھوڑا جا کے دعوت دیتے رہتے ہیں کلمے کی. تمہارے گھر آئے ہیں آج دعوت دینے، مجھے کیوں دیکھتے ہو، کلمہ پڑھ لو. بچے نے کلمہ پڑھ لیا. آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، دعا کی، تشریف لے گئے. قدم مبارک گھر سے باہر رکھا، بچے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت پہنچ چکا ہے، روح قبض ہونے والی ہے. اور غیرت نبوت نے، غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہو ساری زندگی میرے جوڑے اٹھانے والا، ہو ساری زندگی میرے وضو کے لوٹے بھرنے والا اور جوڑے اٹھانے والا، اور ابھی مرنے کا وقت قریب ہے جائے جہنم میں. مصطفیٰ کے جوڑے گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ دوزخ میں چلے. تو حدیث پاک کے لفظ ہیں. آقا علیہ السلام ادھر گلی میں نکلے اور ہاتھ اٹھا کر فرماتے جا رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو دوزخ سے نکال لیا. یہ کلمہ وسیلہ ہے اس حدیث میں، کلمہ توسل ہے. الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے، میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے نکال لیا. اب یہاں ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا. آقا علیہ السلام کی تو شان یہی تھی جو آپ نے فرمایا. آقا اجازت ہو تو ہم غلام بھی کچھ عرض کر دیں اسی موقع پر. حضور کی شان تھی، آپ نے شان کے لائق فرمایا کہ اس خدا کا شکر جس نے میرے صدقے سے اسے دوزخ سے نکال لیا. اور آقا ہم علی سبیل التنزل یہ کہیں گے اس خدا کا شکر جس نے حضور کے جوڑوں کے صدقے سے دوزخ سے نکال لیا. جو حضور کے وجہ سے، حضور کے صدقے سے دوزخ سے نکلا، وہ صدقہ تھا کیا؟ کوئی تہجد پڑھتا تھا، نماز پنجگانہ پڑھتا تھا؟ وہ تو سرے سے یہودی تھا. اس نے تو پوری زندگی کلمہ ہی نہیں پڑھا، نماز سیکھی نہیں، ایک عمل نہیں کیا. تو بتائیے اب دوزخ سے اگر بچا تو کس شے نے بچایا؟
ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ محبت مقدم ہے یا عمل مقدم ہے. کیا جھگڑے ہیں. ایمان کی معرفت سے محرومی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ محبت مقدم ہے یا عمل اور اتباع مقدم ہے. میں تو نہ کسی کو مقدم کرتا ہوں نہ کسی کو مؤخر کرتا ہوں. اس حدیث کا نقطہ سمجھا دیتا ہوں, فیصلہ آپ کر لیجئے کہ وہ جو بچہ یہودی کا بچہ دوزخ سے بچ گیا, وہ عمل سے بچا یا مصطفیٰ کے جوڑوں کے صدقے سے بچا؟ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں کس نے بھیجا؟ کوئی نماز پڑھی تھی؟ بولیے. حج کیے تھے, روزے رکھے تھے, تسبیح کی تھی, دعوت اور تبلیغ کی تھی, مسجدیں بنائی تھی, اللہ اللہ کیا تھا. وہ تو اس لمحے روح پرواز کرنے سے 1 منٹ قبل تک یہودی تھا. موت سے 1 منٹ پہلے تک یہودی تھا, کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. اور عمل کیا کیا؟ صرف کلمہ پڑھا. نہ ابھی صحت یاب ہوا, نہ جا کے کوئی شریعت سیکھی, نہ نماز روزہ کیا, غسل بھی نہیں کیا. بستر پر لیٹے لیٹے کلمہ پڑھا, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر کہ جو صرف میرے صدقے سے اس کو جنت میں لے گیا. اب وہ جو حضور کی وجہ سے جنت میں گیا, وہ وجہ اس کی کون سی خدمت بنی؟ بولیے. بس حضور کی ذاتی نوکری. اے اہل اسلام, اے اہل عالم اسلام, مادیت کا دور ہے, خدا و مصطفیٰ سے دوری کا دور ہے. میں صرف ایک ہی سبق, میری عمر بیتی دیتے دیتے دے رہا ہوں, دیتا رہوں گا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اور یہی سبق دیتے دیتے ہم بھی چلے جائیں گے. مگر ایک ہی بات پلے باندھ لو, سارے عمل کام کی شے ہے, مگر وہ کام تب آئیں گے جب پہلے مصطفیٰ کی غلامی ہوگی, حضور کی محبت ہوگی, حضور کی نوکری ہوگی, حضور کی ذات سے نسبت ہوگی. ذات سے نسبت پیدا کرو, ذات سے نسبت پیدا کرو. یہ میلاد کا منانا اور میلاد والی محبتیں یہ حضور کی ذات سے جوڑتی ہیں, اور حضور کی سیرت طیبہ کا پڑھنا سننا بیان کرنا حضور کے عمل سے جوڑتی ہے. میلاد محبت کی شمع روشن کرتا ہے اور سیرت اعمال صالحہ کی شمع روشن کرتی ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں, مگر محبت مقدم ہے. تو فرمایا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور پھر گناہگار بھی نہ تھے. سیرت بتا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کے دم بھی کرتے ہیں. محفل میلاد کی حد تک بڑے مومن, 11ویں شریف کے لیے بڑے مومن, عرسوں کے لیے بڑے مومن, نیک کاموں کے لیے, ناموس مصطفیٰ کے لیے بڑے مومن جوش و خروش میں آ جاتے ہیں. جب یہ ایونٹس نہیں ہوتے اور ساری زندگی جب روٹین کی ہوتی ہے, اس وقت ہم عمل سے خالی ہو جاتے ہیں. بھئی عمل بھی اسی مصطفیٰ نے دیا ہے. عصیہ, گناہگار نہ تھے, سو نافرمانیاں چھوڑ دیں, زندگیوں میں تقویٰ پیدا کر لیں, اطاعت گزاری پیدا کر لیں. رات کے اندھیروں میں چند لمحوں کے لیے جبین نیاز اللہ کے حضور جھکانا سیکھ لیں. عبادت کا ذوق پیدا کریں, آنکھوں کو رونے والا بنا لیں, دل کو تڑپنے والا بنا لیں, زبان کو میٹھا کر لیں, کردار کو خوش خلق کر لیں. آپ سے کسی شخص کا دل نہ ٹوٹے, آپ کے قول سے کسی کا دل نہ دکھے, جو آپ کے چہرے کو دیکھے اس کی وحشت دور ہو جائے. جو دکھی ہو آپ اس کے دکھوں کو دور کرنے والے بنے. یہ حضور کی غلامی ہے. یہاں تک سیرت ہو گئی, اور سیرت کے بعد اللہ پاک نے اپنا خطاب اینڈ کہاں کیا؟ اختتام خطاب.
وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا سلام ہو اس پر، حضرت یحییٰ پر، جس دن اس کا میلاد ہوا۔ بعض اوقات خیال آتا ہے ذہن میں کہ ہم میلاد کرتے ہیں، تو میلاد کا ذکر کیا قرآن میں بھی ہے؟ ہاں، یہاں سورہ مریم میں ہے، سلام علیہ یوم ولد۔ تو جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے اس دن اللہ اس پر سلام پڑھتا ہے۔ میلاد اور سلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ نکتہ سمجھاؤں گا آج، یہ نکتہ سمجھاؤں گا، یاد رکھ لیں۔ میلاد اور سلام کا بڑا گہرا ربط ہے، اللہ پاک نے قائم کر دیا، فرمایا سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کی ولادت ہوئی۔ ولادت کو میلاد کہتے ہیں، میلاد ہوا۔ پیغمبر کی زندگی میں 3 دن، پیغمبر کی زندگی میں 3 دن بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک اس کے میلاد کا دن، ایک اس کے میلاد کا دن، جس دن وہ رشد اور ہدایت دینے کے لیے، مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتا ہے۔ یہ عجب دن ہوتا ہے اور یہ امت کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ایک نبی کے وصال کا دن، یہ ایک خاص نکتہ ہے اور یہ کتابوں میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ میلاد کا دن یہ نبی کے لیے نہیں ہوتا، یہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اپنے لیے نہیں پیدا ہوتا، نبی انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے پیدا ہوتا ہے، گمراہ مخلوق کو راہ راست پر لگانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ظلمتوں بھری اندھیری رات کو ہدایت کے نور سے روشن کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی جبینیں بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے کوٹھوں کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ نبی اوروں کے لیے پیدا ہوتا ہے، تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہے، بولیے ہمارے لیے۔ میلاد کا دن کیا نبی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، اور جو دن ہے ہی ہمارے لیے ہم وہی نہ منائیں، کیسی عجیب بات ہوئی۔ میلاد اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، میلاد نبی کے لیے نہیں، وہ تو معلوم نہیں اس کی روح پر کیا بیتتی ہے کہ وہ اس کی قربتیں چھوڑ کر زمین پر آ رہی ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، اب یہ ایک مضمون ہی الگ ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ پھر ایسی گلیاں ہیں اگر اس میں پڑ گئے تو راستہ ہی گم ہو جائے گا، پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے ادھر، اور راہوں پہ چل پڑیں گے۔ یہ اسی کا اشارہ ہے جو قاری صاحب نے وہ سورت پڑھی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ جب نبی پیدا ہوتا ہے میلاد کا دن تو اس کی روح تو بوجھل بوجھل نیچے آتی ہے، اس لیے کہ وہ مالائے اعلیٰ میں الستو بربکم کی ندائیں سننے والی اور محبوب حقیقی کی قربتوں میں رہنے والی اور اس کے انوار و تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن رہنے والی روح مالائے اعلیٰ چھوڑ کر عالم ناسوت میں آ رہی ہے، عالم انوار کو چھوڑ کر بشری دنیا میں آ رہی ہے، ملکوتی کائنات کو چھوڑ کر اس ناسوتی ظلماتی دنیا میں ہمیں راہ حق پہ لگانے کے لیے آ رہی ہے، اپنا خسارہ کر رہی ہے، ہمارے نفع کے لیے آ رہی ہے۔ تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہوتا، امت کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب دوسرا دن نبی کی زندگی میں وصال کا دن ہے، وصال کا دن امت کے لیے نہیں ہوتا، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے۔ وفات کا دن امت کے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ میلاد جس دن ہوا تھا اس دن روح کی جدائی ہوئی تھی، نبی کی روح کی، محبوب کی، مالائے اعلیٰ کی قربتوں سے،
عالم جبروت کی عظمتوں سے، عالم لاہوت کی عظمتوں سے، عالم ہاہوت کی عظمتوں سے، اس کے انوار و تجلیات کی بارگاہ سے ظاہراً ایک دوری سی ہوئی تھی کہ عالم ناسوت میں آئی تھی، اور جب وفات ہوتی ہے تو وفات وصال ہوتا ہے، دوری ہجر ختم کر کے پھر ملاقات کے لیے جا رہی ہے، ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر، تو مومن روح جب پیدا ہوتی ہے روتی ہوئی آتی ہے، اور مرد مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے، روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی قربتیں چھوڑ کر ان سنگتوں میں آ رہا ہے، مادی دنیا میں آ رہا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ اور جب اللہ والا یہاں سے رخصت ہوتا ہے یوم وفات تو مسکراتا جاتا ہے کہ دوریاں ہجر اور فراق ختم ہوئے اور یار سے ملاقات کی گھڑیاں آ پہنچی۔ وفات ہمارے لیے نہیں نبی کے لیے ہے۔ اب جواب آپ کو یہاں دے دوں، بعض لوگ نادانی میں سوال کرتے ہیں تم میلاد مناتے ہو وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ارے میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، وفات نہیں مناتے کہ ہمارے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہے۔ اور یہاں ایک نکتہ ایک جملے میں بتا دوں، میلاد ہمارا جشن ہے، ہائے ہائے، میلاد ہمارا جشن ہے، وصال اور وفات مصطفیٰ کا جشن ہے، وہ نبی و ولی کا جشن ہے، کیونکہ وہ ملاقات کا لمحہ ہے، وہ ملنے والا ہے، اس لیے وہ ہم نہیں مناتے چونکہ ہم سے تو بچھڑ رہے ہیں ظاہراً، ادھر ملاقات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا دن وفات کا ہے، اس دن نبی کی روح خوش ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلام ہے جس دن میلاد ہوتا ہے نبی کا، اور پھر سلام ہے جس دن وفات اور وصال ہوتا ہے۔ تو نبی آتا بھی سلام میں ہے اور نبی دنیا سے جاتا بھی سلام میں ہے۔ اب آپ کو سلام کی اہمیت سمجھ آ گئی؟ بولیے، اب جوڑ سمجھ آ گیا سلام کا؟ نبی آتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، ہائے ہائے ہائے، اور نبی جاتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، سلام کے گجروں سے جاتا ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور تیسرا دن وہ کمال کا ہوگا جب قبریں کھلیں گی اور ہر نبی قیامت کا دن اٹھے گا، بعث الآخرہ کا دن، جب ہر نبی شفاعت کے لیے امت کو جمع کر رہا ہوگا تو قبر سے اٹھتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے۔ تو فرمایا سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا وصال ہوتا ہے، اور سلام بڑھا جائے گا جس دن میرا نبی قیامت کا دن پھر قبر سے اٹھے گا۔ تو نبی کی ساری زندگی اول سے آخر تک سلام میں ہے، اس لیے جس نے نبی سے جڑ جانا ہو وہ کثرت سے سلام پڑھا کرے، کثرت سے سلام پڑھا کرے۔ یہ اس لیے پھر اسی سورہ مریم میں یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کا ختم ہوا مضمون تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہوگا مجھ پر جس دن قیامت سے قبل میری وفات ہوگی، اور پھر سلام ہو مجھ پر اور ہوگا مجھ پر جس دن روز قیامت میں قبر سے اٹھوں گا۔ یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعث الآخرہ۔ اس جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ایک اور نکتہ سمجھ لیں، تفسیری نکتہ، تفسیری، سلام علیہ، متکلم اللہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو یحییٰ پر میلاد کے دن۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام
کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن۔ دو سنتیں ثابت ہوئیں، قول عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے السلام علی یوم ولدت، حضرت عیسیٰ کے قول سے قرآن کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت نبی ثابت ہوئی۔ نبی خود سلام پڑھ رہے، اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں قول یحییٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت خدا ہوئی، سنت اللہ ہوئی۔ تو سلام ایک ایسی سنت ہے جو سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے۔ پھر اللہ پاک کو جس بھی نبی پر جب پیار آتا ہے خاص، بڑی نعمتیں کرتا ہے، بڑی سعادتیں کرتا ہے، بڑے انعام کرتا ہے، مگر جب خاص پیار آتا ہے وہ نبی پر سلام پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی سلام پڑھنا ہے۔ امتیو، تم بھی پیار کا اظہار حضور کے سلام سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے نوح پر، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام ہو نوح پر۔ پھر فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر، پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ پھر فرمایا سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام ہو۔ پھر فرمایا سلام سارے نبیوں کا اکٹھا، فرمایا سلام علی المرسلین، سب رسولوں پر سلام، سب رسولوں پر سلام۔ اور جو حضور کے امتی سلام پڑھنے والے، جب ان پر فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو وہ بھی صبح تک سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ساری زندگی سلام میں گزری، اور جب مومن مریں گے اور انبیاء اٹھیں گے تو جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا دخول جنت میں بھی جو تحفہ ملے گا سلام کا ملے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور پھر فرمایا وتحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ والے جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو پوچھا باری تعالیٰ کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا اس وقت اپنے سلام کا تحفہ دو۔ فلک کے نظاروں، زمین